أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشرقت الأرض بنور ربها آمنت بالله صلى الله عليه وسلم آج اور میلاد نبی علیہ السلام کی خوشی کا دن ہے، یعنی ہر مسلمان اس پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ کام فرد کا اظہار کر رہے ہیں، مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ جا کر کے بتائیں سرکار کی چھلنی ہے، ہمارے دل زخمی ہے کہ وہ پاک سرزمین جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بارز وجود میں آئی ہے، وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اس ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کی، وہ صحابہ جو اسلام کی عظمت کے مینار ہے، وہ صحابہ جو حق و باطل میں فرق کرنے والے اور بالخصوص فارق حق و باطل فاتح کیسر و کسرا جناب امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طریقے سے توہین کی گئی ہے، جس طریقے سے حضرت عمر پر طعن اور تبرہ کیا گیا ہے، ہم حیدرآباد میں ہونے والے اس واقعے کی شدید ترین مذمت کرتے ہوئے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام درندوں کو، ان تمام انسان نما جانوروں کو، کیونکہ جو صحابہ کی توہین کرے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ صحابہ کی توہین کرے وہ انسان نہیں ہو سکتا، تو وہ جانور سے بدتر ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان جانوروں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ کیا آپ کو اس سے اتفاق ہے؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو۔ ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، عظمت صحابہ کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ فاروق اعظم سے کون نفرت کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جس راستے سے گزرتا ہے، شیطان اس راستے میں نہیں آتا، تو عمر کا راستہ کون کاٹتا ہے؟ شیطان کاٹتا ہے۔ عمر سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان نما لوگ جو صحابہ کی توہین کرتے، بالخصوص جنہوں نے حضرت عمر کی توہین کی ہے، ایسے دریدہ دہن لوگوں کو گرفتار کر کے چوک میں لٹکایا جائے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو۔ صحابہ کی عزت پر، عظمت پر ہم کوئی حرف برداشت نہیں کریں گے۔ اور میں ان شیعہ علماء سے بات کرنا چاہتا ہوں جو امن کی بات کرتے، جو ٹی وی چینل پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وحدت والے ہیں۔ صاحب آپ وحدت والے نہیں ہیں۔ کوئی ایک سنی بتاؤ جس نے حضرات اہل بیت کی توہین کی ہو۔ اگر کوئی کرے گا اہل بیت اطہار کی، حضرت مولا علی کی، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا کی، حسنین کریمین کی اور ان کی اولاد کی، تو اس کے لیے تم تو نہیں آؤ گے، ان کی توہین کو روکنے کے لیے بھی پہلے ہم کھڑے ہوں گے۔ جس طرح ہم علی و زہرا و حسنین کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ویسے ہی ہم ابو بکر و عمر، عثمان، طلحہ و زبیر، سعد و سعید
ولید، عبد الرحمن بن عوف، ان صحابہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے آپ لوگ، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم آخری حد تک جائیں گے۔ میں نے ٹی وی چینل پر بھی کہا ہے، میں نے ان کے بڑے لوگوں کو بھی یہ کہا ہے کہ صحابہ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی۔ تم صحابہ کی توہین کرتے ہو، کبھی جناب حضرت معاویہ پر تان کیا جاتا ہے، کبھی دیگر صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، لعنتیں کی جاتی ہیں۔ یہ لوگ تو وہاں گلگت بلتستان میں کہتے ہیں ہمارا راستہ کھولو انڈیا والا، ہم ادھر جانا چاہتے۔ پتہ چلا یہ اسلام کے ہی نہیں بلکہ یہ نظریہ پاکستان کے بھی مخالف ہے۔ اور اب ہمارے اداروں کو، ہماری ایجنسیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے جو اسلام اور نظریہ اسلام اور صحابہ، عظمت صحابہ، پاکستان اور نظریہ پاکستان پر حملہ آور ہے۔ ایسے لوگوں کو اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے اور ہم انشاءاللہ لڑیں گے، جھکیں گے نہیں، لڑیں گے تو قانون کی زبان سے۔ ہمارے وکلاء، ہمارے لوگ حیدرآباد میں موجود ہیں اور آج یوم میلاد النبی، جہاں حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، میلاد کے ساتھ ساتھ عظمت صحابہ اور خاص طور پر حضرت فاروق اعظم کا ذکر کر کے یہ پیغام دیا جا رہا ہے صحابہ ہمارے ہیں۔ صحابہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے جواب دو، صحابہ۔ اونچی آواز سے پورا علاقہ گونجے، صحابہ صحابہ ہمارے ہیں، عظمت صحابہ زندہ باد کا نعرہ آنا چاہیے، عظمت صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، شان فاروق اعظم 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 آنے کے حق و باطل حضرت فاروق اعظم کی عظمت کو لاکھوں سلام ہو۔ یہ فاروق اعظم کی عظمت کو لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، ہاتھ اٹھا کے فاروق اعظم کی عظمت کو سلام ہو۔ دشمنان فاروق اعظم پر لعنت، لعنت بھیجنے میں کنجوسی نہیں کرو، یہ گالی نہیں ہے۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دور ہونے کو۔ جو عمر کو گالی دے رحمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر کے گستاخ پر لعنت، بے شمار، بے شمار، کے گستاخوں پر لعنت۔ بے شمار، بے شمار۔ انشاءاللہ ضرورت پڑی تو آج ہم یہاں اللہ والی مسجد کے باہر شیری جناح کالونی کلفٹن بلاک 1 میں یہ احتجاج کر رہے۔ ضرورت پڑی ہمیں جانے کی گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، تو جاؤ گے؟ تاکہ جواب دو، جاؤ گے؟ کیونکہ یہ میرا مسئلہ نہیں، عمر ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ عمر، ہاتھ اٹھا کے جواب دو، عمر۔ حضرت عمر کی عزت و عظمت پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کو تا قیامت رکھے، آپ صحابہ کے لیے، آپ حضور کے میلاد کے لیے نکلے، اللہ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر محبتوں کا اظہار کرے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے مزے سے، نعرہ تکبیر، صالت حیدری، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، کی آمد، کی آمد، کی آمد، کی آمد، بیل کی آمد، سر کی آمد، ماں کے لال کی آمد، ماں کے لال کی آمد، کی آمد، آمد مصطفیٰ، محبت سے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، والضحیٰ، آپ کو سلامت رکھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔
العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا راحت العاشقین والصلاة والسلام علیکہ یا مراد المشتاقین والصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ یا اللہ ہمارے میلاد کو اور ہمارے عظمت صحابہ کے اس بیانیے کو قبول فرما، ان لوگوں کو اس پر اجر عطا فرما، حضور کا عشق ہمیں عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم سے لے کر آخری صحابی حضرت ابو طفیل، عامر بن واصلہ اور حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت محمد بن ابی بکر تک تمام صحابہ کی عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی صحابہ کا غلام بنا، صحابہ سے محبت کرنے والا بنا، حضور کی اطاعت اور اتباع کی توفیق نصیب فرما، خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ یہ جتنے تیرے بندے آئے سب کو اجر عطا فرما، سب کو اجر عطا فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا